محفل ہے خاصا اہل غیبہ کی، یہ محفل ہے خاصا اہل غیبہ کی، برستی ہے رحمت یہاں کی بوریا کی، برستی ہے رحمت یہاں کی بوریا کی، جو منکر وہ اس پر لعنت وہ خدا کی، جو منکر وہ اس پر لعنت وہ خدا کی، جو آوے یہاں اس پہ رحمت خدا کی، جو آوے یہاں اس پہ رحمت خدا کی، نبی کو نبوت، علی کو شجاعت، نبی کو نبوت، علی کو شجاعت، حسینم نے تم کو شہادت عطا کی، حسینم نے تم کو شہادت عطا کی، اے ظالم ستالے نہیں رنج ہم کو، اے ظالم ستالے نہیں رنج ہم کو، ہے روز عدل سے یہ مرضی خدا کی، ہے روز عدل سے یہ مرضی خدا کی، یہ محفل ہے خاصا اہل غیبہ کی، برستی ہے رحمت یہاں کی بوریا کی، گلا بھی کٹایا ہے گھر بھی لوٹایا، گلا بھی کٹایا ہے گھر بھی لوٹایا، سب اولاد امت پہ ہم نے فدا کی، سب اولاد امت پہ ہم نے فدا کی، محشر کا غم ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو، نہ محشر کا غم ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو جس کو محبت شاہ کربلا کی، ہو جس کو محبت شاہ کربلا کی، جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں، جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں، ہے ناصر یہاں خاص رحمت خدا کی، ہے ناصر یہاں خاص رحمت خدا کی، یہ محفل ہے خاصا اہل غیبہ کی، برستی ہے رحمت یہاں کی بوریا کی۔ روایت ہے کہ سن 60 میں 8 دن رجب کی باقی تھے کہ شہر دمشق میں امیر معاویہ یعنی یزید پلید کے باپ نے انتقال فرمایا، اور بجائے باپ کے یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا اور تمام ملک اہل اسلام پر اپنا تسلط کر لیا، اور ہر ایک شہر و ولایت میں اپنی بیعت کے نامے بھیج دیے۔ چنانچہ ایک نامہ ولید بن عقبہ حاکم مدینے کو اس مضمون کا لکھا کہ امیر معاویہ نے وفات پائی اور تمام سلطنت میرے قبضے میں آئی، سو تم کو تاکید لکھا جاتا ہے کہ اس فرمان کو دیکھتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زابر سے میری بیعت لو، اگر وہ کسی طرح کا ہلا بہانہ کریں تو فوراً ان کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ نامہ یزید پلید کا ولید نے امام علی مقام کو بلا کر سنایا۔ حضرت نے فرمایا کہ ولید، یزید فاسق اور فاجر، بدکار، شراب خور اور زانی ہے، میں ہرگز اس کی بیعت قبول نہ کروں گا۔ جب آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا اور اس کو خبر پہنچی کہ حسین رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت سے انکار کرتے ہیں تب تو بہتر پہ آپ کے واسطے خدود ولید کو بھیجے اور کوفیہ والوں کو بھی بہکایا کہ کسی صورت سے حسین ابن علی کوفے میں بلا کر شہید کر ڈالو۔ چند خدود کوفیوں کے بھی آپ کے پاس آئے مضمون کے آئیے کہ آپ جلد کوفے میں تشریف لائیے، تمام لوگ آپ کا دیدار کرنے کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ پھر ایک روز ولید نے آپ کو بلایا اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے قتل کے باوجود خدود برابر چلے آ رہے ہیں، بہت حیران ہوں۔ آپ نے فرمایا ولید تقدیر الہی میں کسی کا چارہ نہیں، تو یہ خط مجھ کو دے دے کہ بابا جان کے روز منور پر جاؤں، تمام حال کہہ سناؤں۔ ولید نے تمام خط آپ کو دے دیے۔ شب کو آپ روزے انور پر آئے اور تمام حال کہہ سنایا اور قبر مبارک سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کلیجے کو ہاتھ سے تھام کر درد دل اس طرح سنانے لگے، اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا گیا، اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا گیا، اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہمان، کل صبح میری منزل آخر کا ہے ساما، کل روح میرے نانا کی ہوگی پریشان، اے قبر میں دکھ پاؤں گا پردیس میں جا کر، تو شک ہو تو نانا سے لپٹ جاؤں میں جا کر۔ پھر دونوں ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف اٹھائے اور اللہ پاک کی جناب میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین اب تو صدقے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دل کی مراد پوری کر دے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر یہ سوئے قبلہ سنایا، اس قبر کے صاحب کی قسم تجھ کو خدایا، وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا، نانا کہے اس نے میری امت کو بچایا، وہ صبر عطا کر حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائے میں ستاؤں نہ کسی کو۔ خدا بندے حسین کی یہ تمنا والی ہے جو تجھ سے دست بدست عرض کرتا ہے، تن وہ دے کے جو زخم تیری راہ میں کھائے، سر وہ دے جو کٹ کر تیری درگاہ میں آئے، دل وہ دے کے جو سینے پہ قاتل کو بٹھائے، لب وہ دے کے شکوانہ کا بھی پیاس کی لائے، دنیا سے جو آئے خالی کے کئی یوم اٹھوں میں، مظلوم کا فرزند ہوں مظلوم اٹھوں میں۔ جناب باری میں یہ چند کلام عرض کر کے اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو روزے رسول کے سامنے بادب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ نانا جان آپ نے مجھے تنہا چھوڑا، میری غمخواری سے منہ موڑا، اماں جان بھی نہیں ہے کہ ان سے درد دل کہوں، بابا جان نہیں ہے جن کی سائے عطافت میں رہوں، اور بھائی غمخوار بھی آپ نے بلا کر اپنا آغوش سے میں سلا لیا، اب میری بے کسی پر کون کڑے، میری بے بسی پر کس کا دل دکھے۔ اے نانا جان آپ اس دن کے لیے پالا تھا، غرض کے اس طرح رات بھر رہتے رہے، جی جان کھوتے رہے، صبح ہوتے ہی گھر چلے آئے۔ دوسرے روز مزار شریف پر گئے اور الوداع الفاظ کہتے کہتے بے خود ہو گئے اور روتے روتے روزے منور پر سر رکھ کر کوفیوں کا حال عرض کرنے لگے کہ بلاتے کوفی ہے لو دیکھو میں چالا نانا، بلاتے کوفی ہے لو دیکھو میں چالا نانا، تمہاری مرقد انور سے ہوا جدا نانا،
دعا کرو کہ ہو حافظ میرا خدا نانا، تمہاری امت عاصی پہ ہوں فدا نانا، مدینہ چھوڑ نہیں آپ سے میں جاتا ہوں، لوٹا کے اپنا وطن کربلا کو بساتا ہوں۔ پھر ایک احاشر دل پر درد سے کھینچ کر بے ہوش ہو گئے، اور عالم بے ہوش میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فوج ملائکہ تشریف فرما ہے، اور فرزند کی سر کو زانوئے مبارک پر رکھ کر فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسین، اب قریب ہے کہ میری امت کے لوگ کربلا میں بلا کر می تیروں کا برسا کر تم کو شربت شہادت پلائیں گے، اور پھر میری شفاعت کی امید رکھیں گے۔ اے بیٹا حسین پیارے، میرے آنکھوں کے تارے، چند روز تم کو دنیا میں رہنا ہے اور دکھ سہنا ہے، پھر گلا کٹا کر مرتبہ شہادت پاؤ گے اور جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ یہ خواب دیکھ کر فوراً ہی چونک پڑے، مگر لطف خواب جب یاد آتا تھا دل تڑپتا تھا اور جی گھبراتا تھا، پھر تو دل میں عشق دیرین بھڑکا، کہاں بھوک کہاں پیاس، جی بچپن چہرہ اداس۔ آخر کار جمعے کی رات 34 شعبان 67 کو مدینہ منور سے مکہ معظمہ کو کوچ فرمایا، اور سب اہل عیال اور جانثار اپنے ہمراہ لیے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے، باقی شعبان اور رمضان، سوال، ذوالقعدہ، یا تمام مہینے امن و امان سے گزرے۔ اور راوی لکھتا ہے کہ جب خبر کوفیوں کو پہنچی کہ امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ میں تشریف لے آئے، قریباً 150 خط آپ کے پاس اس مضمون بھیجے کہ یزید پلید بلا مشورہ اہل اسلام تخت سلطنت پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور سنا ہے کہ آپ سے بھی بیعت طلب کرتا ہے۔ ہم تمام اہل کوفہ آپ کی فرما بردار ہیں، یہاں آپ کا پسینہ گرے اپنا خون بہا دینے کو تیار ہے، اور یزید کی خلافت سے بیزار ہے، آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، جلد تشریف لائیے اور اپنا جمال و کمال دکھائیے کہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان دیتے ہیں، قرآن مزید ہاتھ میں لیتے ہیں، بہت جلد قوم قدم رنز فرمائیے۔ جب یہ اسرار کوفیوں کا حد کو پہنچا، آپ نے مسمى ارادہ کوفہ تشریف لے جانے کا فرمایا، اور خوش ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ الحمدللہ کہ اب زمانہ شہادت کا قریب آیا۔ عبداللہ ابن عباس وغیرہ جو بڑے بڑے صحابی تھے، انہوں نے رضی اللہ عنہ کے مکہ معظمہ تھے، بڑے صحابی رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ میں تھے، سب آپ کو سمجھاتے تھے کہ کوفے والے دغا بازی ہیں آپ کی، اور آپ کے برادروں کے ساتھ کیا کچھ کیا، آپ ہرگز کوفے نہ جائیے، ہم لوگوں کا کہنا عمل ملائیے۔ پھر یہ مشورہ ٹھہرا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ فرمائیے، اگر اہل کوفے اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے تو پھر آپ پر تشریف لے جائیں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ کربل میں آل رسول بھاگ سیادہ کے پھول آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، حیدر کے لختے جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، کہ شبیر پیتے گئے جام شہادت، اور کیا کرتے گئے رب کی عبادت، سر پہ عظمت کا ہے تاج، سر پہ عظمت کا ہے تاج، رن میں پڑھتے ہیں نماز، اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے، کربل میں آل رسول باغ سیادہ کے پھول آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، حیدر کے لختے جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، کہ حسین نے ایسا
کام کیا ہے کہ دونوں جہاں میں اپنا نام کیا ہے۔ آوے امت کی جب یاد سرکار گائے سادوں ساد اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے کربل میں آل رسول باغ سیادہ کے پھول آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔